سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جندب بن قصری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ دو تین ترجمے لوگوں نے کیا الگ الگ علماء نے، تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا، بس انسان اس پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گا اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ کیا معنی ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ مطلب فجر پڑھنے والے، اور جو فجر پڑھیں گا باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی، چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے، فجر عشاء نہیں ہوتی ان سے۔ تو فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے یا نہیں ہے، تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا یا دے یا نہ دے، تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض، نہیں آتا ہے تو مت دو، کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے، ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا ہے۔ مسلم تو سب ہوتے ہیں، یاد ہے، مسلم ایک جنرل کیٹیگری، ہم سب ہیں، لیکن مومنوں کا وصف یہ ہے، ایک صفت ہے، فرض پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا۔ اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف دی ہو تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی چھیڑیں گا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا، یہ معنی اس حدیث کا۔ طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں۔ پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں، جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا، اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے اور کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں۔ اب کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی۔ اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی، تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی، اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے
زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے. زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا. جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا اس میں رکھا ہے. اور آگے فرمایا لہا لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے. زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے, جس کی طرح وہ متوجہ ہو, جو وہ کرنا چاہے. تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی, تمام چیزیں جو بنائی, یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان, ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں, امتحان کرتے ہیں, بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر, شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا, مجھے لگتا ہے, لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے. یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے, کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوتے. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے. اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے. تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے, اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہوں یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہوں. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کے یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر. تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا, ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے, ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے, آزمایا جائے, بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے, حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا, افسوس زدہ نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا, جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے اطراف تھے, آپ مسکرائے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے, دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے, اولاد دے دیتا ہے, دھن دولت مال دے دیتا ہے, جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے, محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے, یہ اس کے لیے بہتر, اگر برائی ہو تو صبر کرے, یہ اس کے لیے بہتر. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اسی تعجب پر میں مسکرایا. اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں, خوشحالی میں ہوں, تب بھی بدلہ پا رہا ہوں اس کا شکر ادا کر کے, اور اگر تنگ دستی میں ہوں, بدحالی میں ہوں, مصیبتوں میں ہوں, کسی آزمائش میں ہوں, تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں, اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے, مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے, تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ جیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے, مومن کی ہی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ,
اچھے حالت آئے تو بھی اس کو فائدہ, شکر ادا کرے اچھے حالت میں اللہ بدلہ دے گا, صبر کرے برے حالت میں اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے, رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے, مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں, یاد رکھیے کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ, صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں, دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے, آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے, اور ان کی جان میں آتی ہے, ان کے مال میں آتی ہے, ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا, بیمار ہو گیا, معذور ہو گیا, جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے, دھن دولت لٹ گیا, تجارت ڈوب گئی, آگ لگ گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, لٹ گیا, تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی, کم ہو گئی, تو یہ مال میں کمی ہو گئی. یا اناج اگا نہیں, کھیتی باڑی خراب ہو گئی, یہ مال میں کمی ہے. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں, کبھی چھین لیتے ہیں, دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں, پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے, یا کسی کو دیتے ہی نہیں, اولاد میں آزمائش ہے. تو مومن کو اللہ رب العزت آزماتا ہے, اس کے جان میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے, اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ, تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد, ایک جھاڑ تھا سامنے جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے, پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بالخصوص بخار آتا ہے جسمانی, تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف, آزمائش ہے, آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے, اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں, اس کی دولت کے اندر, اس کی جان کے اندر, اس کی اولاد میں, حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے, گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں, جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے, اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے, برے حالات ہے تو صبر کرے, دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا, دین کی بڑی بات کر رہا تھا, فلاں, دیکھو پھنس گئے نا, دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے, خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے, خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے, تجارت بیٹھ گئی نا, معاملہ ختم ہو گیا نا, فلاں چیز ہو گئی, ان کی نظر لگ گئی, ان کی نظر پڑ گئی, یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا, وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش, کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا, اس لیے تو سوچ رہے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں جو ہے تلاوت کی, اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے, کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے, مبتلا کرتا ہے, آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے, چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے, چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے. بس ایک واقعہ صرف اس صبر کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا, بڑا زبردست واقعہ ہے, بچے, بوڑھے, مرد اور عورتوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے, مسلم کی روایت ہے, طویل ہے, میں بہت اختصار سے انشاءاللہ جس کام لوں گا اس کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ البروج سورہ نمبر 85 کی ابتدائی آیتوں کے اندر 10 بیان کیا ہے. اصحاب اخدود کا واقعہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود کہ مار دیے گئے اخدود والے گڑھے والے لوگ. ٹھیک,
اب یہ واقعہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا یہ اخدود کا معاملہ کیا ہے، یہ گڑھے والے لوگ کون تھے، تو بڑا زبردست واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے غالباً، تم سے پچھلے ایمان والوں میں ایمان والے تھے، اور ایک قوم تھی، اس بستی میں جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جو بوڑھا ہونے لگا، اس نے کہا اے بادشاہ، وہ خوابوں کی تعبیر اس طرح کی کاما کرتا، نجوم تاروں کو دیکھ کر تقدیر بتاتا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم ایک بچہ میرے پاس لا کے دو جس کو میں تعلیم دوں جادو کا علم، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چنا گیا۔ وہ بچہ جب محل کی طرف جاتا اپنی بستی سے نکل کر، تو راستے میں ایک راہب دیندار انسان تھا جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، بستی سے الگ رہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ تو یہ راہب جو دیندار انسان تھا وہ بستی سے ہٹ کر ایک جگہ جنگل میں رہتا تھا۔ جب نوجوان وہاں سے گزرتا تو اس راہب سے ملاقات ہوئی، وہ راہب اس کو کچھ دین کی باتیں بتاتا خاموشی میں۔ وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر جاتا، یوں ہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو تاخیر دیر ہونے لگی، اور جب وہ محل جاتا تو اس کو جادوگر مارتا اور کہتا تو تاخیر دیر سے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اے راہب، جب میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر مارتا ہے، جب گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس راہب نے کہا دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاتے ہو تو کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم شرعی علم سیکھو مجھ سے، اور جب تم گھر دیر سے جاتے ہو گھر والے پوچھتے کہاں تھے تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ بچہ دونوں سے ذہین بچہ تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی بستی سے نکل کر محل کی طرف جانے لگا، راستے میں ایک جانور تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نے بستی کا راستہ روکے رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب، ادھر کے لوگ ادھر کے جانب کھڑے تھے۔ بڑا کوئی جانور تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا، جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھا نیت کی، اے اللہ اگر وہ جادوگر حق پر ہے، کیونکہ ابھی دونوں علم سیکھ رہا تھا، تو جب میں یہ پتھر ماروں اس جانور کو تو یہ جانور نہ مرے، نہ ہٹے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے، وہ جو مجھے سکھاتا ہے مسلمان، تو یہ جانور راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے نے جب کیا تو اس کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا اب تم کامل ہو چکے ہو ایمان کے اعتبار سے، تم نے مجھ سے دین سیکھ لیا، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اب ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اب مصیبت شروع، آزمائش شروع، اللہ کا طریقہ ہے، میرا نام مت بتانا کسی کو کہ میں نے تمہیں یہ چیز سکھائی ہے جو دین کا علم دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی دعاؤں میں تاثیر دے دی، اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا، بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا اور وہ بیماروں کو شفا دینے لگا اللہ کے حکم سے۔ جو آتا اس کو کہتا ایمان لاؤ، اور پھر وہ دعا کرتا اور وہ شفا یاب ہوتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں تھا، اس وزیر جو وہ نابینا تھا، کسی نے کہا جاؤ اس بچے کے پاس، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے، لوگوں کو لگا اس نے جادوگر سے علم سیکھا، بڑا ماہر ہو چکا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تم نابینا ہو، اس سے جا کے نظر بینائی مانگو۔ وہ شخص وزیر پہنچ گیا اور خوب تحفے تحائف لائے اور کہا مجھے بینائی دو، تو کہا بینائی میں نہیں دیتا ہوں، وہ اللہ دیتا ہے شفا۔ تو کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارا اور میرا رب ہے، تمہارا اور میرا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا، بچے نے دعا کی، وزیر کو آنکھیں آ گئی، مطلب اس کو بینائی آ گئی۔ وزیر جو ہے محل میں جا کر جب دوسرے دن بیٹھا اور لوگوں کو دیکھنے لگا، چونکہ بینا لوگ جو نابینا ہوتے ہیں ان کو دکھتا، وہ تو بات ادھر کرتے ہیں، دیکھتے ادھر ہے، بیچارے سمجھ میں نہیں آتا ان کو۔ تو وزیر دیکھ کر بات کر، بادشاہ نے کہا کیا بات ہے آج تم دیکھ رہے ہو؟ تو کہا مجھے بینائی مل گئی۔ تو کہا خوب، کیسے؟ تو کہا اس بچے نے دی، اس بچے نے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کی، مجھے کہا ایمان لاؤ رب پر، اور دعا کی، رب سے بینائی مل گئی۔ تو بادشاہ نے جادوگر سے کہا بھائی اتنا ماہر بنا دیا اس کو تم نے، یہ تو تم سے بھی آگے چلا گیا۔ تو جادوگر نے کہا میری مہارت اتنی نہیں ہے کہ میں کسی کو بینائی دینے والا جادو سکھا سکوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم سے اس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا رب پر ایمان لاؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا اچھا مجھ پر ایمان لاؤ کہا؟ تو کہا نہیں تم تھوڑی رب ہو۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا، اللہ سمجھتا تھا۔ تو کہا تم مجھ سے ہٹ کر کسی کو رب سمجھتے ہو؟ تو کہا وہ اللہ جس جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کس نے تمہیں یہ بتایا؟ تو کہا اس بچے نے یہ تعلیم دی مجھے۔ لاؤ اس بچے کو پکڑ کر لایا گیا محل کے اندر۔ جب بچے کو ضرب لگائی گئی، مارا گیا، کس نے سکھایا تجھے علم؟ کیونکہ بادشاہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ بغاوت ہو اس کے محل میں، ایمان لوگ لانے لگے تو بغاوت ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس بچے کو لا کے ضرب لگائی گئی، مارا گیا، تنبیہ کی گئی، اور بیچارہ ضرب کی ڈر سے اور مار کھا کر جو ہے اس نے منہ کھول دیا اور کہا اس راہب نے مجھے سکھایا۔ اس راہب کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ اب وہ وزیر بھی کھڑا ہے،
بچہ بھی کھڑا, راہب بھی ہے. اور کہا گیا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ بادشاہ نے کہا, ان سب نے کہا نہیں, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے پہلے اس وزیر کو جو ہے راہب سے کہا گیا کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں. ایک آرا منگوایا گیا اور اس راہب کے سر پر رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو وہ آرا چلا دیا گیا, اس کے 2 ٹکڑے محل میں سامنے لوگوں کے کر دیے گئے. پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کیا تم ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر اور مجھ پہ لاتے ہو؟ تو کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بھی وہیں 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پھر اس بچے سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ تو کہاں. تو بادشاہ نے کہا تجھے میں عبرتناک سزا دوں گا, تجھے یہ سزا نہیں. کہا اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پر اور وہاں سے پھینکنا تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے. جب بچے کو پہاڑ پہ لے جایا گیا, بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر ان سے. ایک زلزلہ آیا, تمام لوگ جو فوجی تھے جو سپاہی تھے گر گئے. بچہ واپس آ رکھا ہے, بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے, میرے رب نے مجھے بچا لیا. تو اچھا اب دوسری سزا تجھے, اسے پانی میں لے جاؤ, سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا. ہاں لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے بادشاہ پر؟ اگر کہہ دے ہاں تو چھوڑ دینا, واپس نہ ڈبا دینا. جب لے گئے اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کرے ان ظالموں سے. اللہ نے ایک طوفان لایا, کشتی کو ڈبا دیا, اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا. بچہ پھر گیا اور کہا بادشاہ سلامت, تم مجھے نہیں مار سکتے. ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو. کیا طریقہ ہے؟ تو کہا مجھے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ اپنے علاقے کے, اور تمام اپنے بستی اور شہر والوں کو, ملک والوں کو جمع کرو اس مقام پر, اور ان کے سامنے میرے ترکش سے ایک تیر نکالو جو میں دوں گا تمہیں, اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام, کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, اور پھر وہ تیر میرے سر پہ مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں. اس نے منادی لگائی, لوگ جمع ہوئے, ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے, اور بادشاہ نے اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے رب الغلام جس لڑکے کا رب ہے, اور تیر اس کے سر میں جا کر بیچ میں لگا, اور وہیں اس لڑکے نے گردن ڈال دی اور وہ مر گیا. اب جو ہی اس لڑکے کی موت ہوئی, پورے کی پوری عوام جو کھڑی چلا اٹھی آمنت برب الغلام, ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے. کیونکہ لڑکا حق تھا, لڑکا حق پر تھا, اس نے صبر کیا, اور اسے پتا تھا اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے سکتا ہوں. اس کو اللہ نے حکمت دی, اس کی موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا, اس کا صبر. تو سب نے کہا آمنت برب الغلام, ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. اب وزیروں نے کہا یہ تو پہلے ہم 3 لوگ اور 2 لوگ اور 4 لوگوں سے پریشان تھے, اب تو پوری بستی ایمان لائے, اب کیا کریں, کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا پڑے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں گے, اخدود گڑھوں میں آگ لگائی جائیں گی, اور بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا, پوچھا اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر, جو کہ اللہ پر پھینک دو, جو کہ بادشاہ پر چھوڑ دو. اور لوگوں کو جمع کیا گیا بڑے بڑے گڑھوں کے سامنے, لیکن لوگ ایسا پختہ ایمان لائے تھے بیچارے وہ, اور انہوں نے صبر کیا اس پر ایمان کے بعد. کہ جب لا کر انہیں کھڑا کیا تو پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر, وہ کہتے اللہ پر, اٹھا کر پھینک دیا جاتا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ. پیچھے ایک انسان کھڑا جو دیکھ رہا ہے میرا بھائی جل کر مر رہا ہے نیچے, دوسرے کو لا کر کھڑا جاتا, وہ کہتا نہیں میں ایمان لا اللہ پھینک دو مجھے بھی. حتیٰ کہ تمام بستی کے لوگوں کو اس نے جلا دیا, آگ میں ڈال دیا. آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے اللہ کے فرماتے ایک بچہ لگا تھا. اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں, اب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں میرا اطراف, سب مر چکے ہیں جو ایمان لائے, تاکہ میں اس کی زندگی بچا لوں. جب یہ نیت اس نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی, اور اس نے کہا میری ماں تو حق پر ہے اور کود جا, اور پھر عورت اس بچے کو لے کے اس آگ میں کود گئی. تو رسول اللہ فرماتا ہے ایسے 4 بچے ہوئے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کی جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. ایک عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, دوسرا بچہ وہ تھا, تیسرا بچہ ایک جریج, ایک واقعہ تھا, بہرحال ایک طویل واقعہ, اس کے اندر ایک بچے نے گواہی دی. چوتھا فرماتے ہیں اصحاب اخدود کا بچہ, اس نے بھی ایسی عمر میں بات کی کہ عموماً بچے بات نہیں کرتے. اب آئیے اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں تھی, صبر کے جو واقعات تھے کیا کیا تھے. سب سے پہلے اس راہب کا صبر, اسے پتا تھا اگر میں ایمان کی دعوت دوں گا تو مصیبت مجھ پر آنے والی ہے, پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں اور بچے کو حکمتاً تعلیم دے دی, ایمان بتایا. دوسرا اس وزیر کا ایمان دیکھیے آپ, اور اس کا صبر دیکھیے. وزارت پوسٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پوسٹ کے لیے ہم بھکاریوں جیسا پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے, اور وہ جو چاہیں ان کو رب سمجھ ان کے سامنے جھکتے ہیں. وزیر تھا وہ, معمولی اس کی پوزیشن نہیں تھی, بادشاہ کی بازو بیٹھتا تھا وہ, لیکن اس نے اپنی وزارت کو بالائے طاق رکھ دیا, اس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ایمان کے لیے. کہا نہیں ایمان تو نہیں چھوڑتا ہوں, چاہے مار دو قتل کر دو. وزیر قتل کیا گیا. پوزیشن ہولڈنگ تھا نا, ایک عام آدمی تو پھر بھی قربانی دے سکتا ہے, اس کا ہے کیا, یہ وزیر تھا. لیکن اللہ پر جب ایمان لایا, اس لیے میں نے کہا اس حصے کے اندر ہر پوزیشن اور ہر کسی کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے. اس راہب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا, زبان سے کچھ نہیں, تو خاموشی میں تعلیم دے دی, صبر کیا اپنی تکلیف پر, ایمان نہیں چھوڑا, اس کو قتل کیا گیا, وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا. اس وزیر نے جو پوسٹ ہولڈ کرتا تھا, چاہتا دنیا کے لیے چھوڑ سکتا تھا, پوسٹ نہیں چھوڑی, اپنا جو ہے پوسٹ کو چھوڑ دیا, ترک کیا, اور موت کو پسند کیا, اللہ پر ایمان کے لیے صبر کیا, اور قتل کیا گیا, شہید ہو گیا, مارا گیا. اس بچے کا دیکھیے آپ صبر,
اور اللہ نے جو اس کو حکمت دی تھی، اپنی جان دے دی اسلام کی دعوت کے لیے، اور بستی والوں تک پیغام ایک ہی جھٹکے میں پہنچا دیا. یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ ٹیلی کاسٹ کرے، براڈ کاسٹ کرے. یہ ایک طریقہ تھا، اللہ نے جو حکمت اس کو سجائی تھی، اس حکمت کے تحت اس نے یہ کام کیا. یہ منمانی نہیں تھی اس کی. اور اس بچے کی قربانی دیکھیے، بڑے تو قربانی پھر بھی دے دیتے ہیں، اس بچے کی عظیم قربانی اس دین کے لیے، اور وہ اس کے لیے مارا گیا، شہید ہوا. اور پھر اس پوری قوم کی قربانی دیکھیے، ہر بڑا اور چھوٹا اور عورت اور مرد سب آگ میں کودنا پسند کیا، ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا. اور آخر میں اس ماں، اس عورت کی اور اس چھوٹے بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس ننھے بچے نے بھی جو ایمان کے لیے مرنا پسند کیا، لیکن وہ زندگی اس نے پسند نہیں کی، اور وہ عورت بھی اس کو لے کر کود گئی. تو اس واقعے میں ہر فرد کے لیے نصیحت تھی، ہر فرد کے لیے صبر کے نمونے تھے. ہر پوزیشن میں جو آپ ہولڈ کرتے ہیں ان میں ہر کسی کا عبرت تھی کہ سب نے قربانی دی اللہ اور اس کے دین کے لیے. کیا آج ہم ایسے صبر کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اتنے صبر کے لیے بھی تیار نہیں کہ 2 روپے ہم سے چھین جائے. ہم اس کے لیے بھی پریشان ہوتے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے لکھا تھا میری تقدیر میں نہیں ہونا، ہو گیا. نہ صبرے ہو جاتے ہیں، نہ شکرے بن جاتے ہیں. اور جب ایک انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ وہ صبر جب کرتا ہے تو خود بخود یہ شکر کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے شکر کو بہت لمبا طویل نہیں لیا، مختصر رکھوں گا. لیکن آخر جب انسان صبر کر رہا ہے کسی مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ اس کا شکر ہے. تو صبر میں شکر خود بخود داخل ہے. اسی لیے عنوان صبر اور شکر رکھا گیا کہ جب ایک انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود شکر کی علامت ہے اس کی. اور جب وہ کلمات ادا کرتا ہے حمد و ثنا کی تکلیفوں پر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس بھی حال میں تو نے رکھا تیرا شکر ہے اللہ. ٹھیک، تو یہ خود ایک شکر ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے. ٹھیک ہے.